اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج راہ عشق شام کا تیسرا سفر پارٹ 2 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں آج اپنے موضوع کی طرف، راہ عشق شام کا تیسرا سفر پارٹ 2۔ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول ہار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ گل قدس کی وہ بہار ہے کہ جسے کبھی بھی خزاں نہیں، گل قدس کی وہ بہار ہے کہ جسے کبھی بھی خزاں نہیں۔ وہ ماہ عرب کی ہے روشنی جہاں ظلمتوں کا گماں نہیں، وہ ماہ عرب کی ہے روشنی جہاں ظلمتوں کا گماں نہیں۔ بے حجاب دیکھے انہیں کوئی یہ کسی میں تاب و تما نہیں، بے حجاب دیکھے کوئی انہیں یہ کسی میں تاب و تما نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہیں، وہ کمال حسن حضور ہیں، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول ہار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، یہی پھول ہار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ بھلا کس میں اتنی مجال ہے کہ وہ تیرے سامنے ٹک سکے، بھلا کس میں اتنی مجال ہے کہ وہ تیرے سامنے ٹک سکے۔ جنہیں ناز اپنی زباں پہ تھا وہ بھی آئے جب تیرے سامنے، جنہیں ناز اپنی زباں پہ تھا وہ بھی آئے جب تیرے سامنے۔ کہ وہ روب خاک میں مل گیا کہ وہ ہونٹ بھی نہ ہلا سکے، کہ وہ روب خاک میں مل گیا کہ وہ ہونٹ بھی نہ ہلا سکے۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول ہار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اور تیرے گل سے پاکی بہار پر وہ بہار باغیں جنا فدا، تیرے گل سے پاکی بہار پر وہ بہار باغیں جنا فدا۔ تیرے رخ پہ چاند نثار ہو، تیرے قد پہ سرو چما فدا۔ میرے سارے مال و متاع کیا کہ سروں پہ گراں میری ماں فدا، میرے سارے مال و متاع کیا کہ سروں پہ گر میری ماں فدا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی دو جہاں سے دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کہ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول ہار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ، میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ، میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ، تیرا روح پاک ہے والضحیٰ، میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ، تیرا روح پاک ہے والضحیٰ۔ تیرا ایک اشارہ جو مل گیا تو کلیجہ چاند کا چر گیا، تیرا ایک اشارہ جو مل گیا تو کلیجہ چاند کا چر گیا۔ تیرا مہر پاک تیری رضا کوئی لائے تیرا جواب کیا، نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہو کوئی نہ ہوا کبھی۔ کہو اس کو گل کہے کیا، بنے کیا گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول ہار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔
اور جو تیرے سخن میں ہے چاشنی بخدا کسی کے یہاں نہیں، جو تیرے سخن میں ہے چاشنی، جو تیرے سخن میں ہے چاشنی بخدا کسی کے یہاں نہیں۔ کہے غیر بھی تیرے سخن میں غلط کا نام و نشان نہیں، کہے غیر بھی کہ تیرے سخن میں غلط کا نام و نشان نہیں۔ اے نبی تیرا یہ کلام ہے جو سماعتوں پہ گرا نہیں، اے نبی تیرا یہ کلام ہے جو سماعتوں پہ گرا نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ اور جو کسی سے پھیر لے وہ نظر پھرے مارا مارا وہ در بدر، جو کسی سے پھیر لے وہ نظر، جو کسی سے پھیر لے وہ نظر پھرے مارا مارا وہ در بدر۔ نہ اسے قرار نصیب ہو نہ سکون پائے وہ عمر بھر، نہ اسے قرار نصیب ہو نہ سکون پائے وہ عمر بھر۔ دو جہاں کی خیر ہے طلب تو چلو درے شاہ دین پر، دو جہاں کی خیر ہے طلب تو چلو درے شاہ دین پر۔ با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر، با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول ہار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اور تیری بارگاہ میں عرض کیا میں کروں اعمال کے بحر و بر، تیری بارگاہ میں عرض کیا میں کروں اعمال کے بحر و بر۔ جو خیال دل میں گزرتے ہیں بخدا تو ہے ان سے باخبر، تیری بارگاہ میں عرض کیا میں کروں اعمال کے بحر و بر۔ جو خیال دل میں گزرتے ہیں بخدا تو ان سے ہے باخبر۔ کف دست پاکی مثل ہے تیرے سامنے سبھی خشک و تر، سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر۔ ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر عیاں نہیں، تو وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ کسی مالدار کی مدح میں کبھی بھی رضا نے نہ کچھ کہا، جو میرے رضا سے کہا گیا کہ قصیدہ لکھو نواب کا، تو سنو اے قاسم بے نوا کہ میرے امام نے کیا کہا۔ کروں مدح اہل دل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، 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 میرا دین پارائے نہ نہیں۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہی پھول ہار سے دور ہے، یہی پھول ہار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، یہی پھول ہار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ دوستو شام کا تیسرا سفر پارٹ 2، یہ تجارتی قافلہ اس راستے سے گزرا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ہمراہ 8 سے 12 برس پہلے گزرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پھر وادی القرا، سرزمین مدین اور دیار سمود سے گزرے۔ ان مشہور مقامات کو ایک بار پھر آپ نے تاریخی مناظر میں دیکھا۔ وہ تمام نقوش ابھر آئے جو پہلے سفر میں آپ کے سامنے آئے تھے۔ آپ مختلف مذاہب اور مسالک کے لوگوں سے ملے، مختلف موضوعات پر ان سے بات چیت بھی ہوئی، لیکن اس تاریخی سفر میں ایک بے حد دلچسپ اور خیال افروز واقعہ پیش آیا۔ راستے میں ایک جگہ قافلے کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک کر بدحال ہو گئے اور سفر کرنے سے عاجز آ گئے۔ ان اونٹوں کی حالت اس قدر خراب تھی کہ وہ سفر کرنے کے قابل نہ تھے۔ میسرہ نے اس بات کی اطلاع
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک اونٹوں کے منہ پر رکھے اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں اونٹوں میں اس قدر ہمت اور طاقت اور چستی آ گئی کہ وہ قافلے کے باقی اونٹوں سے تیز ہو گئے اور آگے آگے چلنے لگے۔ تمام قافلہ یہ منظر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ خزیمہ اور میسرہ کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سمجھا اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بڑی ہی اونچی ہے۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، بڑی شان والے، بڑی شان والے۔ خزیمہ اور میسرہ نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ جب دوپہر کے وقت دھوپ تیز ہو جاتی اور حدت بڑھ جاتی تو دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کرتے چلے جاتے اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی چھاؤں میں دھوپ سے بالکل محفوظ رہتے۔ اس طرح ایک اور معجزہ بھی اسی سفر میں دیکھنے میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے سے کھانے کو اپنے دستے مبارک سے چھوتے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی برکت نازل فرما دیتے اور وہ کھانا کئی لوگوں کے لیے کفایت کرتا۔ قافلہ چلتا ہوا بصرہ اور شام کی سرحد پر پہنچا۔ اس نے بحیرہ راہب کے کلیسا کے قریب قیام کیا۔ درخت کے نیچے ڈیرے ڈال لیے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے شامی سفر میں اترے تھے۔ دوستو، شام کے پہلے سفر میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا تاجدار کائنات کا وہ سفر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیرہ راہب آپ کو ملا تھا اور اس نے آپ کے نبی ہونے کی نشاندہی فرما دی تھی اور وہی تھا جس نے پورے قریشیوں کی دعوت کی تھی۔ اب آقا کریم شام کے تیسرے سفر میں دوبارہ اسی درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے اور وہی کلیسا وہاں پہ موجود تھا، لیکن اب فرق کیا تھا کہ بحیرہ راہب کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی جگہ اس کا نائب نستورہ کام کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیسا کے سامنے پرانے درخت کے نیچے اترے۔ یہ سرسبز و شاداب درخت اب بالکل سوکھا ہوا تھا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کے نیچے آئے وہ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے وہ درخت سوکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے وہ دوبارہ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا اور اس پر پھل لگ گئے۔ اس درخت کے گردا گرد زمین پر بھی سبزہ اگایا۔ نستورہ راہب کلیسا کی چھت پر بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ بھاگتا ہوا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لات و عزیٰ کی قسم دیتا ہوں، بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دور ہٹو مجھ سے، کیونکہ عربوں کی گفتگو میں مجھ پر یہی بات سب سے زیادہ مکروہ اور ناگوار ہے۔ نستورہ اپنے ہاتھ میں ایک مقدس کتاب تھامے ہوئے تھا۔ وہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتا اور کبھی کتاب کی طرف۔ وہ کہتا جاتا تھا، قسم ہے اس خدا کی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی کہ وہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی بشارت کتب مقدسہ میں موجود ہے۔ خزیمہ بن حکیم یہ سب باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہ راہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی مکر کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے تلوار کھینچ لی اور قافلے میں موجود لوگوں کو آواز دے کر پکارا۔ قافلے میں موجود قریش حضرت خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے پوچھا، اے خزیمہ کیا بات ہے؟ خزیمہ نے راہب کی شکایت کی۔ اس پر تمام اہل قافلہ راہب کی طرف لپکے۔ راہب نستورہ ڈر کر کلیسا میں چلا گیا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔
پھر کلیسا کی چھت پر چڑھا اور پکار کر کہنے لگا، اے قافلے والو کیوں مجھ سے ڈرتے ہو؟ اے قافلے والو کیوں مجھ سے ڈرتے ہو؟ خدا کی قسم میرے نزدیک کوئی قافلہ تم سے زیادہ پیارا اس جگہ پر نہیں اترا، اور میں اس مقدس کتاب میں اسی طرح لکھا ہوا دیکھتا ہوں کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہیں، جنہوں نے اس درخت کے نیچے قیام کیا ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، یہ سید المرسلین ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں، یہ فخر کائنات ہیں، یہ تاجدار کائنات ہیں، یہ جمال کائنات ہیں، یہ محبوب خدا ہیں، یہ فخر انبیاء ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں، یہ سیاح لامکاں ہیں، یہ شب اسرا کا دولہ ہیں، یہ تاجدار حل عطا ہیں، یہ فخر کون و مکاں ہیں، یہ صاحب والضحا ہے، یہ صاحب بدر الدجا ہے، یہ رحمت العالمین ہیں، یہ سید المرسلین ہیں، یہی خاتم النبیین ہیں اور یہی شفیع المذنبین ہے۔ جو شخص ان کی فرما برداری کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرے گا وہ ہلاکت میں پڑے گا۔ یہ باتیں کر کے نستورہ راہب نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے کر بلایا اور ان سے پوچھا، تجھے ان سے کس قسم کی نسبت ہے؟ تو حضرت خزیمہ نے جواب دیا، میں ان کا خدمت گار ہوں، میں ان کا خدمت گار ہوں۔ پھر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹوں کا عاجز رہ جانا، وہ جو اونٹ سرکار کی ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے تیز چلے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک چھونے کی برکت سے قوت حاصل کرنا، یہ سب بتایا راہب کو۔ تو راہب نے کہا، اے خزیمہ میں ایک راز تیرے سپرد کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ تم اسے پوشیدہ رکھو گے۔ حضرت خزیمہ نے کہا، مجھے قبول ہے۔ اس پر نستورہ نے کہا، اس مقدس کتاب میں اسی طرح لکھا ہوا ہے، یہ شخص تمام شہروں پر قبضہ حاصل کرے گا اور تمام لوگوں پر فتح حاصل کر لے گا، اور کوئی بھی شخص ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزرگی کی انتہا کو نہیں جانتا۔ اے خزیمہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے بہت سے دشمن ہیں اور ان کے زیادہ تر دشمن یہودی ہیں۔ جب حضرت خزیمہ نے راہب سے یہ باتیں سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور عرض کیا، میں چند صفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھتا ہوں، دوسروں میں نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہامہ میں مبعوث ہوں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ میں لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عجیب محبت کرتے دیکھتا ہوں، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کو دشمن مانتا ہوں، اور میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ جب بھی آپ نے اظہار نبوت فرمایا تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضرت خزیمہ بن حکیم نے پھر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح نستورہ راہب نے میسرہ غلام کو بھی بلایا اور ان سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں پوچھی اور ایک ایک سوال کا ان سے جواب سنا۔ میسرہ نے راہب کو بہت سی باتیں بتائیں جو سفر کے دوران اس نے مشاہدہ کی، مثلاً پرندوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر سایہ فگن ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے کھانے میں برکت آ جانا۔ یہ سن کر نستورہ راہب کہنے لگا، میں بڑی مدت سے ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں یہاں پر وقت گزار رہا ہوں۔ اب اے میسرہ تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ان سے جدا نہ ہونا، ان سے کبھی جدا نہ ہونا، ان سے کبھی جدا نہ ہونا، اور اس سفر میں ان کے ساتھ رہنا اور شام مت جانا، کیونکہ وہاں پر ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں، یہ نبی آخر الزماں ہیں، یہ نبی آخر الزماں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کاش میں ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ اعلان نبوت فرمائیں، جب یہ اظہار نبوت فرمائیں تو میں ان کی اطاعت کروں۔ ابھی اس وقت تک تاجدار کائنات نے اظہار نبوت نہیں فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اظہار نبوت نہیں کیا تھا۔ نبی آپ اس وقت بھی تھے، اس وقت بھی تھے۔ اگر نستورہ کو پتا ہے کہ یہ نبی ہیں تو جو ہے نبی اس کو پتہ ہی نہیں پتا تھا، سب سرکار کو پتا تھا، آپ اس وقت بھی نبی تھے۔ لیکن آپ نے اظہار نبوت، جب آپ کی ظاہراً عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو آپ نے اظہار نبوت فرمایا۔ اور اسی سفر کے دوران ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہودی سے معاملہ کرنے لگے۔ اس معاملہ میں بحث شروع ہو گئی۔ یہودی کہنے لگا، میں آپ کو لات و عزیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ تیری سچائی کا علم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ہرگز لات و عزیٰ کی قسم نہیں کھاؤں گا، کیونکہ میں ان سے زیادہ کسی اور کو دشمن نہیں سمجھتا۔ جب میں ان کے پاس سے گزرتا ہوں تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ یہودی نے کہا، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس یہودی نے میسرہ سے علیحدگی میں کہا، اے میسرہ، خدا کی قسم، یہ تمہارا یہ ساتھی آخری نبی ہے، یہ آخری نبی ہیں، یہ آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میسرہ اور حضرت خزیمہ نے اس کام میں مصلحت دیکھی کہ سامان تجارت کو بصرہ میں فروخت کر دیں اور شام کی طرف روانگی کو موقوف کر دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مال تجارت بصرہ میں فروخت کر دیا اور دوسروں سے 2 گنا منافع حاصل ہوا، اور اہل قافلہ کو بھی ان کی برکت سے خاصا فائدہ حاصل ہوا۔ پھر مکہ مکرمہ کی طرف واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی تھا۔ روایات میں آتا ہے، جب دوپہر کا وقت ہوتا اور گرمی کی شدت ہوتی تو میسرہ دیکھا کرتا کہ دھوپ سے بچاؤ کے لیے 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہوتے تھے۔ اب اونٹ پر جا رہے ہوتے، 2 ملائکہ آپ کے سر مبارک پر سایہ فگن ہوتے، کیونکہ آپ ان کے بھی سردار ہیں، کیوں نہ وہ کرتے، آپ تو ملائکہ کے بھی سردار ہیں، فخر انبیاء ملائکہ کے بھی نبی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر چیز آپ کے ماتحت اور آپ کی اطاعت میں تھی۔ آپ اونٹوں کے بھی نبی، آپ ملائکہ کے بھی نبی، آپ درختوں کے نبی، آپ شجر و حجر کے نبی، آپ پانیوں، دریاؤں، ندیوں، نہروں، سمندروں کے نبی، آپ چرند اور پرند کے نبی، آپ عرشیوں فرشیوں کے نبی، آپ جنوں انس کے نبی، الغرض کے آپ نبیوں کے بھی نبی۔ یہی وجہ تھی ہر شے آپ کے ماتحت اور آپ کی اطاعت میں تھی، چونکہ آپ ان کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تو دوپہر کا وقت تھا۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ اپنے گھر کے بالا خانے میں بیٹھی تھی۔ دوستو، یہ اس کے آگے آپ نے ضرور سننا۔ بی بی اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے گھر کے بالا خانہ میں بیٹھی تھی۔ یہ بات یاد رکھیں، اس وقت بھی بی بی خدیجہ الکبریٰ کا گھر کیا بہت بڑی حویلی تھی۔ بی بی بہت بڑی مالدار اور تاجرہ خاتون تھی۔ بی بی اس وقت بھی طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ بی بی انتہائی امیر ترین اور ملکۃ العرب کے لقب سے پورے عرب میں مشہور تھی۔ بی بی اس وقت بھی انتہائی مالدار خاتون تھی۔ بی بی کا گھر اس وقت بھی حویلی ٹائپ تھا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کئی باندیاں، کئی نوکرانیاں بی بی کے گھر میں تھی، کئی نوکر چاکر، کئی مالدار گھوڑے، اونٹ بی بی کے استبل خانوں میں بندھے ہوتے تھے۔ اس زمانے میں بھی بی بی ملکۃ العرب، بی بی طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ انتہائی معزز شریف گھرانے سے اور بی بی طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ یہ بات میں ریپیٹ کر کے کہہ رہی ہوں، ام المومنین بننے سے پہلے سیدہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تو دوپہر کا وقت تھا۔ اس وقت بی بی اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے گھر کے بالا خانہ میں بیٹھی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر
دو فرشتے سایہ فگن ہیں۔ دوستو آج رہائش شام کا تیسرا سفر پارٹ 2 یہاں تک مکمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اگر زندگی رہی تو پارٹ 3 پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے انتہائی ایمان افروز واقعہ ہے، ضرور سنیے گا اور دعا کیا کریں اللہ تعالی ہم کو بھی آقا کونین کی سچی پکی محبت، اطاعت، غلامی، قربت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ دوستو اس سے بڑی کاوش اور اس سے بڑی ہمارے پاس اللہ کی توفیق کیا ہوگی کہ کوشش یہی ہے کہ آپ ایک ایک بندے تک، آپ کے بچوں تک یہ تاجدار کائنات کی سیرت مبارکہ جائے، اور آپ کے سفر مبارک جو آپ نے بچپن میں سفر کیے تھے، اس کے بعد جیسے ہی آپ نے اپنی ظاہراً زندگی میں جتنے سفر کیے ہیں، یہی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیوز میں، نیکسٹ عشق میں اسی چینل پہ نیکسٹ ویڈیو بھی آپ کو ملیں گی جو اپلوڈ ہو جایا کریں گی، تو یہ ضرور آپ سنا کریں، اس کو آگے پھیلایا کریں، اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں، اس کو آگے ہماری اس نیو جنریشن کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب آپ کسی کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم تو صرف کلمہ پڑھ لینے والے مسلمان ہیں، ہمارے ہیرو تاجدار کائنات ہیں، ہمارے محبوب، ہمارا عشق، ہم غلام، ہم امت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ تو دوستو ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، یہ ہمارا فرض عین بنتا ہے کہ ہم اپنے آقا کریم کی بات کریں، انہی کی بات کریں جن کی ساری بات ہے، انہی کی باتیں سنیں، ان کا ذکر سننا، ان کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ فخر کونین کا ذکر سننا، ذکر کرنا، آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا، آپ کی ذات مبارکہ پہ سلام کے نذرانے پیش کرنا، درود و سلام پڑھنا، یہ عبادت ہے۔ کوشش کیا کریں دوستو کہ یہ بات آگے شیئر کیا کریں، اس کو لائک کریں اور اس کو مزید اپنے بچوں کو سنائیں تاکہ ہماری نئی نسل میں عشق مصطفیٰ زیادہ سے زیادہ پیدا ہو، اور اپنے سینوں کو اس ذکر سے منور کیا کریں۔ آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی، معاف کرنے کی عادت ڈالیں، معاف کیے جائیں گے۔ ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم ہی ہیں نا، ہم معاف کریں گے تو مالک ہم کو معاف کر دے گا۔ آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی مشکل آسان فرمائے، نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی میرے ذمے جو دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں التجائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بات اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، دعائیں دیتے رہو، دعائیں مل جائیں گی، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی۔ نیکسٹ ویڈیو میں مزید بات اور ملاقات ہوگی، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔